کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، جب میں یہ شعر سنتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر پنڈی پہ صادق نہیں آ سکتا، کیونکہ پنڈی کے اندر ایک جادوئی دنیا آباد ہے۔ یہ دنیا 1950 میں قائم ہوئی، ایک ایسی دنیا جب آپ اس دنیا میں آتے ہو تو آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ اس دنیا میں آ کے کبھی آپ ٹارزن کے جنگلوں کی سیر کرتے ہو، کبھی آپ عمرو عیار کی زنبیل کی سیر کرتے ہو، کبھی آپ تاریخ کے جھروکوں میں چلے جاتے ہو، کبھی آپ ناول کی دنیا میں چلے جاتے ہو۔ یہ دنیا جو 1950 میں قائم ہوئی تھی، اس کو اشرف لائبریری کہا جاتا تھا، کبھی اس کو آنا لائبریری بھی کہتے تھے۔ لوگ یہاں سے رینٹ پہ کتابیں لے کے جایا کرتے تھے اور ان لوگوں میں احمد فراز جیسا نام شامل تھا۔ 7 دہائیاں گزر گئی لیکن اس ایجنسی کا، اس بک سٹال کا جو کرزما ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ 3 نسلیں جوان ہو گئی لیکن آج بھی لوگ جب بھی پاکستان آتے ہیں اشرف بک ایجنسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمیٹی چوک راول پنڈی پہنچ جاتے ہیں۔ آج وہ خود تو موجود نہیں ہے لیکن ان کی اولاد یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آئیے ذرا آپ کو اشرف بک ایجنسی ایک ثقافت کی سیر کرواتے ہیں اور آپ کو اس کے روح رواں یعنی کہ ارشد ملک صاحب سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اشرف بک ایجنسی اپنے آپ میں ایک پوری ثقافت ہے، ایک تاریخ رکھتی ہے۔ 7 سے زیادہ دہائیاں گزر گئی، وہ جو بچے تھے بوڑھے ہو گئے، ان کی اولادیں آ گئی۔ اشرف بک ایجنسی کا جو کرزما ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ تو ذرا اس کی ہسٹری کھولیے گا، کیسے آغاز ہوا، کس نے آغاز کیا، تب کیا نام تھا، پھر یہ اشرف بک ایجنسی کیسے بنی؟ اچھا، یہ تقریباً 1950 میں اس کا سٹارٹ ہوا تھا اور میرے والد صاحب نے جہلم سے ہجرت کر کے وہ یہاں آئے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ پہلے تو ایک پان سگریٹ کی دکان کھولی، لیکن اس کے بعد وہ وہاں پہ چوری ہوئی۔ چوری ہونے کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ انہوں نے جلد بندی کی ایک پریکٹس کی ہوئی تھی، انہوں نے کتابوں کی جلدیں کرنی شروع کر دی اور وہاں پہ ان کو کیونکہ دکان خالی تھی تو اس کے ساتھ وہ ایک 2 کتابیں انہوں نے رکھنی شروع کی اور وہ بعد میں اشرف لائبریری جو کہ آنا لائبریری ہے اس نام سے مشہور ہوئی۔ اور اس وقت دور ایسا تھا کہ لوگوں میں دلچسپی کا سامان صرف کتاب تھی یا اور کوئی 2-4 چیزیں تھیں، تو وہ اس دور میں لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ کیا، اس کا جو کتابوں کے ساتھ دلچسپی کو قائم رکھا اور لوگوں نے کتابیں رینٹ پہ پڑھنی شروع کی۔ سستی بھی تھی اور اچھی بھی تھی، اس وجہ سے یہ فروغ پا گیا یہ سارا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، تو اب سر 7 دہائیاں گزر گئی ہیں، آنا لائبریری اشرف بک ایجنسی بن گئی ہے، تو ذرا بتائیے گا کہ کیا دور میں فرق آیا؟ والد صاحب کی جگہ پہ آپ بیٹھنا شروع ہو گئے، نئی کتابیں آ گئی، کسٹمر نئے بن گئے، لیکن آج بھی جب بھی میں سوشل میڈیا کھولتا ہوں اشرف بک ایجنسی صرف ہم لکھتے ہیں تو نیچے بہت سارے لوگوں کی پوسٹ ہوتی ہیں کہ کہتا ہے کہ یار میں 30 سال پہلے آیا تھا، 40 سال پہلے آیا تھا، تو کوئی تصویر لگاتا ہے کہ آج وہ، تو یہ کرزما کیسے قائم ہے؟ اس جگہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کتابوں کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے کہ لوگ یہاں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں بار بار؟ دیکھیے، یہ جو اب یہ تیسری نسل ہے جو اس کتاب کے ساتھ منسلک ہو چکی ہے۔ میرے والد صاحب تھے، پھر ہم لوگ تھے، پھر ہمارے بچے، یہ سارے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنا جو ابتدائی جو دور ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کا ابتدائی دور تھا جو کہ وہ ایک وقت تھا جب وہ کتابوں میں عمران سیریز، دوسرا تیسرا عمرو یار اور یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کا ایک بچپن گزرا ہے اور بچپن کو آدمی کبھی نہیں بھولتا۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جس لوگ اب ترقی کرتے گئے، یہاں سے نکل گئے، ہجرت کر کے کسی اور ملک چلے گئے، لیکن وہ وہاں سے بھی ہمیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ دکان یہاں پہ ہے، یہاں پہ یہ سارا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک فینٹیسی قائم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، اب بھی لوگ آتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں اور اپنی سیلفیاں بناتے ہیں کتابوں کے ساتھ، تو یہ ایک دلچسپی کا سامان بن گیا۔ اچھا سر، یہ آنا لائبریری تھی، لوگ رینٹ پہ چیزیں لے کے کرتے تھے، اور ایک بڑی مت مشہور ہے، ایک بڑی بات مشہور ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے مشہور لوگ آئے ہیں، فراز صاحب یہاں سے رینٹ پہ کتابیں لے کے جایا کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو یہ ذرا کہانی کھولیے گا، یہ آنا لائبریری کا کیا سین تھا اور کون کون لوگ یہاں سے رینٹ پہ کتابیں لے کے جایا کرتے تھے؟ اچھا، آنا لائبریری سے یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری مطلب کتابوں کی ایک وسیع رینج تھی جو کہ ہمارے پاس موجود تھی، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک لائبریریز مختلف تھی۔ اب لائبریریز میں ہوتا یہ تھا کہ لائبریری میں آپ کو لائبریری میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا تھا، تو جب کہ یہ کہ ہمارے پاس ایک کتاب آپ لے کے گھر لے جاتے تھے اور گھر لے جا کے پڑھتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ وہ زیادہ اٹریکٹیو تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ لے کے جا رہے۔ بڑے بڑے ادیب شاعر جو ہمارے پاس یہاں آتے تھے، بیٹھتے تھے، انور مسعود صاحب، احمد فراز صاحب، افتخار عارف صاحب، تقریباً سبھی بڑے لوگ
جو یہاں پہ آتے تھے اور ہمارے ساتھ وہ بیٹھ کے ٹائم پہ پاس کرتے تھے اور کتابیں لے کے جاتے تھے, پڑھتے تھے. اور کئی تو ایسے لوگ تھے جیسے نثار ناسک صاحب جنہوں نے وہ لکھا ہے دل دل پاکستان, اور اس کے علاوہ بہت سارے وہ لوگ یہاں پہ آتے تھے, کتابیں لیتے تھے. تو وہ کتابیں پڑھنے اور کتابوں تک رسائی اتنی آسان تھی جس کی وجہ سے لوگ ہمیشہ اس جانب متوجہ ہوئے. سر اب یہ بتائیں, اگر ہم 7 دہائیاں پیچھے جائیں, جب آپ چھوٹے تھے, آپ نے اپنے والد کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا, تب کا دور کیسا تھا کتاب کے حوالے سے, اور آج کا دور کیسا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بہتری آئی ہے یا پھر تنزلی ہوئی ہے؟ اچھا, کسی حد تک بہتری بھی آئی ہے, کسی حد تک تنزلی بھی ہوئی ہے. تنزلی اس طریقے سے کہ اب لازمی بات ہے کہ وہ ایک کریز تھا تقریباً 1970 سے لے کے 2000 کے درمیان کتاب عروج پہ تھی, ڈائجسٹ عروج پہ تھے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے بڑے رائٹرز آئے, کیسے مطلب ایک تعداد تھی کتابوں کی سیل ہونے کی, شاعری عروج پہ تھی. تو وہ تو دور ایسا تھا کہ اس میں تو بڑے بڑے رائٹر سامنے آئے, بڑے بڑے ادیب سامنے آئے, تو انہوں نے یہ کام کیا. اچھا, اب یہ ہو گیا کہ دیکھیں, ایک جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ یہ گلوبل ولیج بننے جا رہا ہے پوری دنیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کام کسی حد تک وہ اب ٹھیک ہو گیا. کہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب پہلے لوگوں کا گھر سے نکل کے کسی بک شاپ پہ جانا, کتاب پسند کرنا اور خریدنا, وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. آن لائن شاپنگ شروع ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھر سے نکل کے اب کتاب کو پسند کر کے بچوں کو ساتھ لے کے جانا انہوں نے روک دیا. یہ نقصان ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ جاری ہے اور کتاب چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل سطح پہ کوئی کتاب ہے جو کہ جیسے الکیمسٹ اس وقت بیسٹ سیلر ہے, تقریباً 54 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن نے بھی شائع کیا اس کو, تو وہ کتاب بھی مطلب اب ہر آدمی اس کتاب تک رسائی رکھتا ہے اور اس کو اردو میں پڑھنا چاہتا ہے, انگلش میں پڑھنا چاہتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کے آنے سے یہ کم از کم اچھا ہو کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو بکس ہیں وہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اب ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا, تو وہ اچھا ادب پڑھنے کے اوپر جا رہے ہیں. یہ بہت اچھی ہے, وہ خوش ہے. سر یہاں پہ نہ تو کوئی چپس کی دکان ہے, نہ کوئی اسٹیشنری ہے, نہ گفٹ آئٹمز ہیں, اس کے باوجود رش تھا. تو میں نہیں سمجھتا, کیا آپ اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ جو مصرع کہا جاتا ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی, تو اشرف بک ایجنسی اپنی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ہم 2-4 صدیاں اور لے کے چلیں؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہاں پہ رش کیوں ہے اتنی؟ نہ تو چپس ہے, نہ کوئی گفٹ آئٹمز ہیں, نہ اسٹیشنری ہے, بچوں کی پسند کی وہ صرف کتابیں ہی ہیں, تو لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ پھر یہ مصرع کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا, ایک تو شعر یہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شعر حقیقت پر مبنی ہے. تو میرا یہ ہمارے دوست ہیں ان کا شعر ہے. تو لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتابوں کی آخری صدی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو کتاب ہے موبائل اور کمپیوٹر پہ پڑھنے کا وہ رجحان نہیں ہے, اس میں وہ مزہ ہی نہیں ہے جو کتاب پڑھنے میں آپ کا. کتابوں کی اپنی خوشبو ہے, کتابوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, اس کے ساتھ لپ کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, رات کو بیڈ بک بنتی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ ہیں نا, وہ کم از کم اس شکل میں نہیں ہے. وہاں صرف آپ ریفرنس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ جیسے علامہ اقبال کب فوت ہوئے, کب ان کی پیدائش ہوئی, وہ اس طریقے سے دیکھے. لیکن جو ناول پڑھنے کا مزہ ہے, جو کتاب پڑھنے کا مزہ ہے, وہ کتاب میں ہی ہے. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ شعر حقیقت میں مبنی ہے. یہ شعر ابھی کتابوں کا بہت دور ہے, ابھی چلے گا جب تک اس کا کوئی مستند متبادل نہیں آتا. سر آپ کے پاس ہر طرح کی کتاب موجود ہے, میں ابھی وزٹ کر رہا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں وہ کتابوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ اور کون سی ایسی کتاب ہے یا کون سی ایسی صنف ہے؟ ناول زیادہ بکتے ہیں, تاریخ زیادہ بکتی ہے, فکشن زیادہ, کون سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور یہاں سے خرید کے لے کے جاتے ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آج کل ناولز پڑھنے کا رجحان ہے. بہت اچھے ناولز نکال رہے ہیں اور بہت اچھے ناولز آئے ہیں. تو ناول میں آپ دیکھیں کہ ایک تو اختر رضا سلیمی صاحب کا ناول ہم نے شائع کیے ہیں, 3 ناول بہت اچھے ہیں, جندر, لواح اور جاگیاں خواب میں. اس کے علاوہ ایک اور کریز ہے جو کہ نمرہ احمد اور عمیر احمد, اور یہ وہی ایک وقت تھا کہ جب ہم رضیہ بھٹ کی کتابیں ایسے سیل کرتے تھے. آج نمرہ احمد اور عمیر احمد کی کتابیں ہم سیل کر رہے ہیں. تو ان کی سیل بالکل کبھی بھی نہیں رکی اور وہ چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو اٹھانے میں ان لوگوں کا اور ان کے ناولز کا بہت ہاتھ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ڈرامہ انڈسٹری میں جتنے ڈائجسٹ رائٹر کے ان کے ڈرامے
باقی لوگوں کے نسبتاً اس میں کہانی تھی اور وہ وہاں پہ بھی اپنا اثر رسوخ رکھ کے اور اپنے آپ کو وہ ثابت کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے رائٹرز کا کہ اچھے رائٹرز یہاں پہ موجود ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. سر کہا جاتا ہے کہ شاعر اور جو مصنف ہوتا ہے وہ معاشرے کا ایک آئینہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادب پہلے تخلیق کیا جا رہا تھا جس طرح کی شاعری پہلے ہوتی تھی آج ویسا ہی ہے یا آج مختلف ہو گیا کچھ؟ نہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. بہت سارے آپ کے جو مطلب یہ جو آپ کے مسائل ہیں مسائل چینج ہو گئے ہیں. تو ان مسائل کے اوپر شاعری تو وہی ہے نا جو اس وقت کے اوپر لکھی جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ منٹو نے ہمیں بتایا کہ تقسیم کے مراحل میں صرف جو ہمیں تو یہ ہماری کتابوں میں تو ہمیں یہی بتایا گیا نا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ہندوؤں اور سکھوں نے بہت ظلم کیا. لیکن منٹو نے ہمیں بتایا کہ وہ ظلم ہم نے بھی کیے ان لوگوں کے اوپر. ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے. یہ اس وقت کا رائٹر ہے اور رائٹر ہی ایک اس کو اپنے کتاب میں لکھتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے. اب جیسے آج کے دور ہے جیسے آپ دیکھیں کہ آج ایک عجیب سی شاعری ہے جیسے کہ فوج کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے یا باقی اداروں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. تو اب یہ تنقید تو ہے اور آج کے دور کے مسائل ہیں ان کو شاعر لکھ رہا ہے کیپچر کر. شاعر موجودہ وقت کے اوپر جو مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر لکھتا ہے اور مسائل چینج ہو گئے ہیں اور چینج شاعری آ رہی ہے اور یہ اچھی ہے خوشایند بات ہے. سر آپ ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں اور میں نے تو اکثر یہ سنا ہے کہ آپ زبردستی ڈسکاؤنٹ پکڑاتے ہیں. اگر کوئی 1000 کی کتاب لے رہے کہتے ہیں نہیں میرے پاس 800 کی بھی ہے 500 کی لے کے جاؤ. تو آپ کس طرح کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کتاب کے ساتھ جوڑنے کی؟ دیکھیں ڈسکاؤنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک وقت پہ جب یہاں پہ ہم نے شاپ بنائی تھی یہ بڑی شاپ تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے ہم سے مطلب ہمیں مشورے دیے تھے کہ یار یہاں کہاں شاپ بنا رہے ہو یہاں پہ تو ٹانگیں چلتے ہیں. اس وقت ٹانگیں چلنے کا دور تھا دوسرا طرح کا دور تھا تو وہ یہاں پہ تو ٹانگیں چلتی ہیں یہاں پہ کتابوں کی کہاں. تو ہم نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ یہاں پہ کتاب کے اوپر ہم نے نا بغیر کہے ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا اور زیادہ ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا. اچھا اس سے یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ادھر کا رخ کیا اور آج آپ دیکھیں کہ اس یہاں پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ شاپ ہے اس کے ارد گرد کتنی شاپس اور آ گئی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی اور یہ سارے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں. تو یہ ہماری کامیابی تھی کہ جہاں پہ ہمیں جب ہم نے شاپ اوپن کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یہاں شاپ کدھر کھول رہے ہیں اور آج سب لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں کیونکہ یہاں بزنس ہے کتاب کا. تو یہ ہماری بھی کامیابی ہے اور کتاب کی بھی کامیابی ہے. سر آخری سوال ینگسٹرز کو جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو گیمز میں اور باقی چیزوں میں وقت گزارتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کتاب سے اگر وہ جڑ جائیں کون سی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سے فیوز و برکات اور کون سے فوائد انہیں حاصل ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں یہ جو آپ کا جو آج کل کا دور ہے نا یہ عجیب سی ایک چمک دھمک کا دور ہے. تو آپ لیکن آپ اپنے مستقل مزاجی آپ کے اندر کمی آ جاتی ہے اس دور کی وجہ سے. تو کتاب اور یہ جو آپ دیکھیں کہ جو کچھ عرصہ پہلے جو ڈراماز آتے تھے دوسرا آتے تھے وہ اپنی گرپ میں لیتے تھے. ایک وقت بھی اپنی گرپ پہ لیتے تھے اس کے بعد وہ آگے چل کے آپ کو سبق دیتے تھے. کتاب بھی ایسی ہی ہے. تو وہ جو مستقل مزاجی کا فقدان آ گیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ کتاب ایک بہتر کردار ادا کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تربیت دیکھیں ہمارے ہاں ایک سلسلہ تھا کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا سٹالز پہ جاتا تھا تو ماں باپ اس کو بچوں کی دنیا تعلیم و تربیت اور اس طرح کے بہت سارے اور رسالے تھے جو ان کو پڑھنے کو دیتے تھے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا تو اشتیاق احمد کی کتابیں وہ پڑھتا تھا. اس کے بعد عمرو ٹارزن کی کہانیاں پڑھتا تھا عمران سے پڑھتا تھا ڈائجسٹ پڑھتا تھا اور اس کے بعد وہ ادبی کتابوں کی طرف آتا تھا. یہ ایک سیڑھیوں کا عمل ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو نچلے سطح پہ جو کام ہو رہا تھا جو رسائل تھے جو مختلف تھا وہ لوگوں نے پڑھنی بند کر دی اور ان کی ترجیحات چینج ہوگی. اب اگر اچانک سے کوئی ادب میں آتا ہے تو اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو اور یہ تربیت ماں کی گود سے نکل کے آتی تھی. اب ہم نے دیکھیں کہ یہ جو اسکول کالجز ہیں ان میں بھی یہ ہوا ہے کہ آپ بچہ 2.5 سال کی عمر میں بچہ داخل کرا دیتے ہیں آج کل جس کی وجہ سے اس کی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے. اور وہ تربیت یہ ہے کہ آج کا انسان زیادہ پریشان اور زیادہ مشکلات کا شکار ہے. وہ کتاب اور ماں کی تربیت سے دوری کا نتیجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ کتاب کو اگر پکڑ لیں تو کہ ہمیشہ کی طرح یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بہتر طریقے سے اپنی مستقل مزاجی کے ذریعے اپنے گولز کو کور کر لیں گے. ناظرین سیانے کہتے ہیں کہ اگر آپ 2-4 دن کتاب نہ پڑھیں
تو آپ لفاظی کے لحاظ سے یا زبان کے لحاظ سے بانجھ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بانجھ پن سے بچانے کے لیے یہ 75 سال سے 7 دہائیوں سے زیادہ اشرف بک ایجنسی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو کیا آپ کبھی جو راولپنڈی اسلام آباد کے یا پھر پاکستان کے رہائشی ہیں, آپ کے باپ دادا کبھی یہاں پر آئے؟ آپ کے پاس کوئی اشرف بک ایجنسی کی کوئی تصویر ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پیش کیجیے گا. کوئی خوبصورت یاد ہے, کوئی کتاب ہے جو آپ نے یہاں سے خریدی ہے, تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اور آپ بھی یہاں پہ لازمی آئے گا کہ ایسی معیاری کتابیں اور ایسی خوشبو, ایسی یادیں آپ کو اس کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی. تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.